بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام برکتوں، رحمتوں، الطاف اور عنایات کے ساتھ بہت جلد ہم سب کے سروں پر سایہ فگن اور جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ ہم سب کو رمضان المبارک کا استقبال بھرپور طریقے سے دلوں کی صفائی، پاکیزگی، معاملات کی درستگی اور توبہ کے حقیقی غسل کے ساتھ کرنی چاہیے، اور رمضان کے آنے سے پہلے ہی گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی خاص فکر کر لینی چاہیے، اور قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق اور ہمارا ربط بہت زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگو، تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، لہذا اسی پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے، اور یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور کچھ حصہ قرآن کریم کا ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھا جائے، اور اس کا خاص نظام رمضان کے آنے سے پہلے ہی رمضان کے استقبال اور رمضان کی تیاری کے طور پر بنا لیا جائے، اور قرآن کریم ہی اللہ تبارک و تعالی کی وہ عظیم نعمت اور وہ ربانی کلام ہے جس کی وجہ سے ایمانی اسپرٹ تازہ ہو جاتی ہے، دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے، دلوں کو غذا اور سکون اور ایمانی پاور ملتا ہے، اور اس کے ذریعے دلوں کی طاقت اور دلوں کی قوت میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی بہت عظیم چیز ہے درود شریف۔ درود شریف کی خوب کثرت ہو اور خوب زیادہ اس کا اہتمام رکھا جائے، بلائیں وبائیں ٹل جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں درود شریف کی برکت سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت ہو، اور جس قدر ہو سکے سنتوں کا خاص اہتمام ہو۔ ارشاد فرمایا گیا
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیا کرتا جب آپ ان میں موجود ہو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آقا علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو مفسرین کرام اور علماء امت نے فرمایا کہ آپ کا طریق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سنتوں کا اہتمام یہ عذاب الہی سے بچانے کا نسخہ اور بچانے کا ذریعہ. اور آگے فرمایا گیا اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیا کرتا جب وہ استغفار کرے، صحیح معنوں میں اللہ سے توبہ کرے، اللہ کے در پہ پڑ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے اور شرمندگی کے آنسو بہائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کلمہ جس کی بڑی فضیلت قرآن کریم میں ذکر فرمائی گئی، حضرت یونس علی نبینا وعلیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جب انہوں نے اس کلمے کو کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اختیار کامل آپ کا ہے، معبود حقیقی آپ ہی ہیں، سر جھکانے اور پیشانی رگڑنے کے لائق آپ ہی کی ذات ہے، آپ ہی کی بارگاہ میں ہماری پیشانیاں جھکیں گی، ہماری ناکیں رگڑی جائیں گی. آپ کی ذات تمام عیوب سے، تمام کمیوں سے، تمام خامیوں سے پاک ہے. میں ہی ظالم ہوں، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. میں اپنے ظلم کا، اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں. اس کلمے کو بطور خاص پڑھا جائے. اللہ پاک فرماتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو گھٹن سے، غم سے نجات دی. اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ ہے اہل ایمان کے لیے مژدہ اور خوشخبری اور نجات کا سبب. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان لانے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. اس لیے اس کا اہتمام رکھا جائے اور بطور خاص قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھا لیا جائے کہ ایک حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. فرماتا ہے اللہ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، جسے قرآن کریم مشغول کر دے میری یاد سے اور مجھ سے دعائیں کرنے اور مجھ سے سوال کرنے سے، تو میں اسے اس سے کہیں زیادہ بہتر عطا کروں گا جو میں سوال کرنے والے، دعا کرنے والے اور مانگنے والے بندوں اور بندیوں کو دیا کرتا. اس لیے قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق اور خاص ربط قائم کر لیا جائے اور احادیث مبارکہ کے بیان کے مطابق، اور خاص طور پر وہ احادیث جن میں فتنوں کا، آزمائشوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کے بیان کے مطابق موجودہ دنیا کا نظام اور ہمارے ملک کا نظام بھی یہ بتا رہا ہے، یہ بتا دے رہا ہے کہ دجال اکبر کے ظاہر ہونے کا زمانہ قریب تر ہو چلا. دجال اکبر سے پہلے چھوٹے دجال ہوں گے، یعنی ایسی ایسی چیزیں اور ایسے ایسے امتحانات اور ایسی ایسی آزمائشیں کہ جن میں صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل ایسا گڈمڈ اور اس طریقے سے مخلوط اور ایسا ملا ہوا ہوگا کہ فرق کرنا مشکل ہوگا کہ کیا ہے حق، کیا ہے باطل، کیا ہے سچ، کیا ہے جھوٹ، کیا ہے صحیح، کیا ہے غلط،
کیا ہے سفید، کیا ہے سیاہ. صاف سمجھ لیجئے یہ سارے حالات ملکی طور پر بھی اور بین الاقوامی اور انٹرنیشنل طور پر بھی اسی کی ترتیبات ہیں. اور جس دجال اکبر کے سلسلے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث پاک ذکر فرمائی ہے اس کے الفاظ ہیں ما بین خلق آدم الى قیام الساعة امر اکبر من الدجال. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کوئی بھی معاملہ دجال سے زیادہ بھیانک اور دجال سے زیادہ ہولناک نہیں. اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. اس لیے ان حالات میں بطور خاص کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے تمام فتنوں سے پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ دجال کے فتنے سے ہر نماز میں پناہ مانگی جائے. اور اس فتنے سے حفاظت کا خاص نسخہ ہے سورہ کہف کی تلاوت اور سورہ کہف کے ترجمے اور تفسیر کا مطالعہ اور سورہ کہف کے مضامین کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی فکر اور ایمانی اسپرٹ اور اللہ کے غیبی نظام اور اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین کامل پیدا کرنا. مادی اسباب وسائل ہیں لیکن ان میں تأثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. یہ یقین کامل پیدا کرنا تو اس کا خاص اہتمام رکھا جائے. ہر جمعے کے دن ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کی جائے. خاص طور پر اس کا پہلا رکوع اور ترجمے کے ساتھ اسے پڑھا جائے. دجال کے فتنے سے حفاظت کا بہت خاص نسخہ ہے جو ہم سب کے محسن اور ہم سب پر بہت مہربانی فرمانے والے اور ہم سب کے ساتھ بہت شفقت رکھنے والے رسول رحمت ہادی برحق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. مضبوطی کے ساتھ اس نسخے کو تھام لیا جائے اور رو رو کر دجال کے فتنے سے حفاظت اور ایمان کی بقا اور ایمان کی سلامتی کی دعا کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس گزارش کو قبول فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. دجال کے فتنے سے اور دجالی طاقتوں اور دجال کے آلہ کار اور دجالی چیلوں کے سازشوں اور مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت ہم سب کا نصیبہ اور مقدر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب